سب سے پہلے جی بیرسٹر عقیل ملک صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں جی. پہلے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کامنٹ کر دیں, یہ جو افغان طالبان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کیا چل کیا رہا ہے, آپ کو امپریشن کیا مل رہا ہے؟ کیونکہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ کیا کوئی چیز سارٹ ہونے جا رہی ہے یا امکان دکھائی نہیں دیتا ابھی ان کے رویے کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بالکل پاکستان بڑی نیک نیتی کے ساتھ اور اچھی مثبت سوچ کے ساتھ ان مذاکرات میں گیا ہے, اور پہلا راؤنڈ جو تھا اس کا دوحہ میں ہوا, اور اس کے بعد اب جو ہے 3 کے 4 سٹنگز, بلکہ ابھی چوتھی سٹنگ چل رہی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر, اور 72 گھنٹوں میں سے 48 گھنٹے جو ہیں وہ اس میڈیشن کے پروسیس میں یا ثالثی پروسیس میں پاکستان کی طرف سے ایک بڑی مثبت سوچ کے ساتھ, پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھے. لیکن جو ایویڈنسز ہم نے دیے ان کو تو ریفیوٹ نہیں کر سکے. جو طالبان رجیم ہے وہاں پہ ان کی جو ریپرزینٹیوز آئے ہوئے ہیں وہاں پہ, اب وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ان کی آپس میں ہی ایک وہ تذبذب کا شکار ہیں. کندہار گروپ کی اگر بات کریں, خوست گروپ کی اگر بات کریں, کابل گروپ کی اگر بات کریں, تو ایشو یہ ہے کہ ان کی آپس میں ہی تال میل جو ہے وہ نہیں مل رہی. پاکستان کو کسی قسم کی چیز سے کوئی سروکار نہیں, ماں سوائے اس چیز کے کہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے, جو افغان سوئل یا افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے, جو پاکستان میں دہشت گردی میں لہر آئی ہے, یا ٹی ٹی پی کی پشت پناہی, وہ ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کرتے ہیں, ٹی ٹی اے ہو گیا, آئی ایس کے پی ہو گیا, ایف اے کے ہو گیا, یہ ساری وہاں پہ کتنے فیکشنز ہیں جو پھول پھل رہے ہیں, اور ان کی روک تھام کے لیے ہم بالکل یعنی کہ جو وہاں پر لوگ گئے ہیں آپ اپنی سرزمین, ان سب لوگوں کے نمائندہ نہیں ہے ایک طرح سے, یعنی کہ ان کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہے, اسی وجہ سے ولنگ نہیں ہے, یا دیر از اندر ریزن بھارتی انفلوئنس بھی شاید اس میں کوئی رول پلے کر رہا ہوگا. اس میں میرے خیال سے یہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہے, اسپیشلی جو متقی صاحب جو گئے تھے دلی اور پھر تمام تر معاملہ ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک فورن ہینڈ تو ضرور ہے, اور ان کے ہینڈلرز ضرور موجود ہیں اس تمام تر معاملے کے اوپر, کیونکہ جو واضح طور پہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں اس پورے ثالثی پروسیس کے اندر, یہ میڈیشن کے جو پروسیس ہے اس میں کچھ ہینڈ ریٹن نوٹس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کہیں اور سے یا کسی اور کی ماں پہ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ان کی لائن کو ٹوک کر رہے ہیں. پھر کچھ فیصلہ کن یا انڈیسائسونیس بھی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ وہ خود فیصلہ نہیں کر سک رہے, اور وہ بیک ٹو بیک جو ہے ٹیلی فون کالز کے تھرو جو ہے کچھ انسٹرکشنز لیتے ہیں, اور یہ پورے پروسیس میں جس بات پہ طے شدہ معاملہ ہو جاتا ہے اور اگلے پوائنٹ پہ بڑھا جاتا ہے, تو اس پہ واپس آ کے وہ اسی پوائنٹ کو کھول دیتے ہیں, یا اس پہ دوبارہ سے جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یہ پوائنٹ جو کلوز ہو چکا, جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف, اس پہ جانے کے بجائے یا کسی ریٹن اگریمنٹ کے حوالے سے اس کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سٹال کریں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بڑی ایک کلیئرٹی کے ساتھ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ گیا ہے, اور ہمیں صرف اور صرف ایک ریٹن اگریمنٹ جو ہم نے ایویڈنس پیش کیا ہے, ہم نے وہاں پہ ان کو باور کروایا ہے اس تمام تر چیز سے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کے واقعات میں, اور آپ ملوث پائے گئے ہیں, تو آپ کو یہ ان پورے گروپس جو ہیں ان کو آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, اور آپ کو ان کے اوپر اگر کنٹرول نہیں ہے تو پھر ہمیں بتائیں. پھر there's always the other options as well. جی مجھے یہ بتائیے, یہ کیا امپریشن آپ کو مل رہا ہے ان ساری چیزوں سے, کیونکہ ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں اور ہم اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں, بارڈر پہ اپنی چیک پوسٹیں بھی ظاہر بنائیں, تاکہ ورنہ یہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا کہ ادھر سے آنے والوں کو بھی ہم ہی روکیں, آپ کی بھی کوئی ذمہ داری. یہ بہت مشکل تھا جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا. مذاکرات پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں. نہیں, اب دیکھیں جس طرح سے بیرسٹر عقیل بتانا چاہ رہے ہیں اس سے تو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ افغانستان میں ابھی تک پاور گروپس ایگزسٹ کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کوئی سینٹرلائزڈ سٹرکچر نہیں دکھائی دے رہا, اختیار ہی نہیں کر سکے, حالانکہ انہیں اتنا موقع ملا اس ٹائم تک ان کی چیزیں سٹیبلائز ہونی چاہیے تھی. اور خاص طور پہ ان کے فورن منسٹر کا انڈیا جا کے باتیں کرنا, وہ فرسٹریشن شو کرتی ہے, نہ صرف ایک انڈیا اور افغانستان کی کنائمنٹ سے ایک فرسٹریشن ہے کہ ان کا جانے کا وقت شاید قریب ہے.
اور جو حقانی نیٹ ورک اور جو پاور سٹرگل ہے وہ شاید بڑھ رہی ہے. اب پاکستان کو اس معاملات کیا پاکستان کے مفاد میں ہوگی وہ؟ دیکھیں پاکستان کو دیکھیں ڈسٹرب نیبر نہیں چاہیے. دیکھیں اس میں دیکھنے والی بات ہے جو آپ نے قطر کی بات کی تھی. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ امریکہ نے ایک ڈاکومنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے سائن کیا تھا. قطر میں ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہوئی اور اس میں کیا طے پایا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے نہیں استعمال ہوگی. آج ٹی ٹی اے یا ٹی ٹی پی کا مسئلہ نہیں ہے, آج افغانستان حکومت کا مسئلہ ہے کہ اس نے وہ کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں, وہ کمٹمنٹس آنر کرائیں. تو وہ کمٹمنٹس اگر آنر کرانی ہے تو اس کے لیے رائٹ میڈیٹر کون ہے؟ امریکہ کو انوالو کرنا چاہیے. امریکہ کو کہنا چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے, آپ کے ہوتے ہوئے یہ معاہدہ ہوا رہا ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ترکی ہمارا برادر ممالک ہے, ہمارے لیے جو بھی کوشش کر رہے ہیں اچھی بات ہے, مگر دیکھیں جو لوگ اس پہ انفلوئنس رکھ رہے ہیں ان کو انوالو کرنا چاہیے. سعودی عربیہ کو انوالو کرنا چاہیے جن کے پیسے پہ اگر وہ چل رہے ہیں اس وقت. اگر جو بھی معیشت چل رہی ہے افغانستان کی ایڈ پہ چل رہی ہے نا, اگر پاورٹی کا حساب کتاب دیکھا جائے تو وہ تو بہت برے فگرز ہیں. آپ کو پتا ہے نا 9 ارب ڈالر جو رکے ہوئے تھے اس میں سے 40 ملین ڈالر ویکلی بیسس پہ ان کو مل رہے ہیں. تو یہی تو کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی کون ایکسرسائز کر سکتا ہے؟ جو ایکسرسائز کر سکتا ہے اس کو گیم میں اتارنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں افغانستان کیوں ہمارے لیے ضروری ہے, ایک تو ہم اپنا ویسٹرن بارڈر خاموش کرنا چاہتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ہمیں ایکسیس کا مسئلہ ہے. ہم اگر آج اکانومی کی بات کرتے ہیں, آپ کو ایکسیس اگر چاہیے افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کی, وہ کب ہوگی کہ افغانستان میں بھی امن ہو اور آپ کی طرف بھی امن ہو. اور اگر پائیدار امن بنانا ہے تو یہ ایکسیس کبھی بھی ون وے نہیں ہوگی, یہ بوتھ ویز ہوگی. اور بوتھ ویز کب ہوگی؟ کہ جب آپ کی اور افغانستان کی ہاسٹیلٹی ختم ہوگی. جی ناصر شاہ صاحب, آپ کے اس پہ کیا تھاٹس ہیں؟ مطلب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ مذاکرات کہیں پہنچتے دکھائی دے رہے ہیں یا پھر ہمیں اسی آپشن پہ جانا پڑے گا بحالت مجبوری؟ کیونکہ اگر کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا یا وہ بات سننے کو تیار نہیں, ایک تو یہ ہونا کہ اپنی وہ کیپیسٹی شو کر دیں کہ جی ہمارے پاس اتنی سخت نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں گے, وہ تو یہ بھی نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں بڑی افسوسناک بات ہے کہ جس طرح افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت جیسے اس کا برتاؤ ہے. جب یہ گورنمنٹ بنی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں سب لوگ اس پہ تھے کہ جی اچھی بات ہے, اب یہاں پہ وہ دہشت گردی اور وہ جو ہوتے تھے انسیڈنٹ وہ نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ کم از کم ان کو دہشت گردوں کو یہ نہیں الاؤ کریں گے کہ وہ یہاں آ کر اس طرح کا کوئی کام کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ مسلسل اس میں اضافہ ہوتا رہا اور ایک ساری باتیں کھل کے سامنے آ گئیں. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ یہ حملہ آور کہاں سے آ رہے ہیں یا کیا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اصل بات یہ جو مذاکرات ہیں جو نہیں ہو رہے, جس طرح ابھی عقیل بھائی نے بھی کہا اور نیازی صاحب بھی فرما رہے ہیں وہ کہ وہ جب ایک بات طے کر کے جاتے ہیں پھر جا کے جب ان کو دوبارہ گائیڈ لائن ملتی ہے, اور یہ ایک کلیئر ہے اب کہ اس میں انڈیا جو ہے اب یہ اس کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ ان کا وہاں پہ انفلوئنس بڑا ہے, یا ان کے خود سینئر وزراء جو ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے وہاں کی میڈیا یا سارا اب سامنے آ گیا, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور جس طرح ہمارے بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے اور یہ کے پی یا ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ساری چیزیں اب ان کے علم میں ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ جس طرح پاکستان نے ان کے لیے سب کچھ کیا, ہم نے قربانیاں دیں, تو ان کو تو ہر طرح ہمارا سپورٹ کرنا چاہیے. آج بھی مجھے یقین ہے کہ جو افغانستان کی عام عوام ہے جن کے لیے پاکستان نے اپنے دل کھول دیے, ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی, اتنے سال یہاں ہم نے ان کی خدمت کی, ہمارے وہ بھائی بہن ہیں, وہ ضرور اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں جو پاکستان میں اس طرح کی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ان کو چاہیے کہ اب یہ جو باتیں آتی ہیں کہ جی وہ پھر آ کے بڑے غرور سے آ کے بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو رشیا نے کچھ نہیں کیا, چلے گئے, امریکن اتنی بڑی طاقت کو ہم نے بھگا دیا, تو بھائی ہم نے ان کا علاقہ تو نہیں کچھ کرنا نا. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے ہمارے یہاں, آپ نے دیکھیں فیلڈ مارشل یا ہماری جتنی فورسز ہیں وہ بہت ہی
زیادہ ایکسپرٹ بھی ہیں اور دنیا کی مایا نہ افواج میں سے ہیں. نہیں، اور یہ جو سارا کچھ کر پائے تھے اس کے اندر پاکستان کی لیکن ان سپورٹ کو ظاہر ہے کہ ان کے لیے سنبھلنا تھی. چاہیے. اچھا